رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا جو بھی امتی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں 3 عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان 3 اعمال کی وجہ سے بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا اور اس بندے سے فرمائے گا کہ تیرے لیے میری جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ 3 عمل یہ ہیں۔ سب سے پہلا عمل، جس مسلمان نے کسی سے قرض لیا ہو اور وہ اسی پریشانی میں رہے کہ کیسے میں اس کا قرض ادا کروں، وہ اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ پریشان رہے اور اس کو سکون اور چین نہ آئے۔ لوگ پوچھیں کہ بھائی تم کیوں پریشان بے چین ہے، وہ لوگوں سے کہے کہ بھائی میں نے قرض دینا ہے، قرض کی پریشانی اور بے چینی مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے آرام نہیں لینے دیتی، جب تک میرے سر سے قرض ادا نہ ہو جائے مجھے چین اور سکون نہیں ملے گا۔ قرض کی ٹینشن لینے والا، قرض کی پریشانی لینے والا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ تو نے کسی مسلمان سے قرض لے کر اس کو واپس کرنے کی فکر میں رہا، پریشانی میں رہا، بے چین اور بے سکون رہا، تیرا یہ عمل مجھے پسند آیا، اب میری جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ایک ہم ہیں، جب ہم قرض لے لیتے ہیں تو واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی بے سکونی یا بے چینی ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے قرض واپس بھی کرنا ہے۔ یاد رکھیے، قرض لے کر واپس نہ کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے اگر کسی سے قرض لیا ہو تو کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکے اس کا قرض واپس کریں، اس کو لوٹا دیں۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کا قتل ہو جائے اور وہ قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، ایسا بندہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے قاتل کو معاف کر دیا تھا۔ معاف کرنا، رحم کرنا یہ میری صفت ہے، تو نے میری صفت اپناتے ہوئے قاتل کو معاف کیا، رحم کیا، مجھے تیری یہ نیکی، تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تیرے لیے میں نے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، اب تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا عمل یہ فرمایا کہ جو بندہ نماز کی فکر میں رہا، وہ بندہ بھی جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی نمازیں مکمل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں اپنے مشاغل چھوڑ کر، اپنی مصروفیت چھوڑ کر میری رضا کے لیے نماز کے لیے وقت نکالا اور نماز کو ادا کیا، مجھے تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے تیرے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں، اب جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بندے سے پوچھا جائے گا، وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کا نماز والا معاملہ اوکے ہو گیا، کلیئر ہو گیا، جو اس سے بری ہو گیا، نکل گیا، وہ باقی اعمال سے بھی نکل جائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔